السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اور یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا ہم سب کے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور تیرے در سے کوئی مایوس سوالی نہ گیا تیرے در سے کوئی مایوس سوالی نہ گیا جھولیاں بھر گئیں سب کی کوئی خالی نہ گیا جھولیاں بھر گئیں سب کی کوئی خالی نہ گیا آئیے میرے دوستو ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ کے نبی کی بارگاہ بے کس پناہ و کرم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علینا جمالک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام میرے پیارے مسلمان بھائیوں عزیزان گرامی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ قرآن میں رب نے یہ ہم بندوں کو تعلیم عطا فرمائی ہے اور ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ڈرتے رہو اور سچائی کے ساتھ چلو سچوں کے ساتھ چلو میرے دوستو جو سچائی کے ساتھ چلتا ہے اللہ تعالی ان بندوں کو صلہ عطا فرماتا ہے مولا انہیں جزا عطا فرماتا ہے جیسا کہ قرآن نے دوسرے مقام پر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لیسأل الصادقین عن صدقہم وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ اللَّهُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا کہ چاہے تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ عطا فرمائے تو بے شک جو سچائی کے ساتھ چلتا ہے رب قدیر اس بندے کو اپنی بارگاہ سے صلہ عطا فرماتا ہے رب اسے جزا عطا فرماتا ہے اور اسی آیت میں آگے رب ارشاد فرماتا ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقُونَ اور اللہ تعالی منافقوں کو عذاب دے منافقوں کو عذاب میں مبتلا فرمائے انشاء اللہ او یتوب علیہم اور اگر رب چاہے تو بے شک وہ جسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے ان اللہ کان غفورا رحیما کہ بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان رب ہے میرے دوستو میرے پیارے بھائیوں ہم اور آپ سچائی کے ساتھ چلیں سچوں کا ساتھ دیں جن کے بارے میں قرآن نے اللہ نے صلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو سچائی پر چلے گا مولا اسے صلہ عطا فرمائے گا اور جو منافق ہوگا جو نفاق ڈالے گا لوگوں میں اللہ اس پر عذاب کرے گا یہ رب کا وعدہ ہے اور رب کا قرآن مجید میں اعلان ہے
اور منافقوں کے بارے میں رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک یہ منافق جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ڈالے جائیں گے، ان کو جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں بھیجا جائے گا عذاب کے لیے۔ میرے دوستو، آج سچ اور منافق اسی موضوع پر ہم اور آپ تھوڑی دیر گفتگو کر لیتے ہیں۔ سچا کون ہے، سچائی کیا ہے، جس پر قرآن میں اللہ نے ہمیں چلنے کا حکم دیا، سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا، اور سچ کا صلہ رب عطا فرمائے گا۔ سچے وہ لوگ ہیں کہ جن کی خلوت میں بھی سچائی ہے اور جن کی جلوت میں بھی سچائی ہے۔ وہ اگر تنہائی میں رہتے ہیں تب بھی سچ بولتے ہیں اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب مجمع عام میں رہتے ہیں تب بھی وہ سچ بولتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جلوت میں کچھ اور خلوت میں کچھ اور، ایسا نہ ہو۔ سچوں کے جو دلوں میں ہے وہی ان کی زبانوں پر آتا ہے، جو ان کے دل میں بستا ہے وہی ان کی زبانوں سے نکلتا ہے۔ سچے کون لوگ ہیں؟ سچے صحابہ کرام کی جماعت ہے، سچے تبع تابعین کی جماعت ہے، سچے خلفائے راشدین کی جماعت ہے، سچے اہل بیت اطہار کی جماعت ہے، سچے نفوس قدسیہ کی جماعت ہے، شہدائے اسلام کی جماعت ہے، اولیاء کاملین کی جماعت ہے، اور سچے علماء حق کی جماعت ہے، کہ جو سچ بات عوام اہل سنت تک، مسلمانوں تک خدا و رسول نے جو فرما دیا، بزرگوں نے جو فرما دیا، وہ عوام اہل سنت تک سچائی کے ساتھ بنا کذب بیانی کیے ہوئے، بنا جھوٹ اور مکاری کے عوام اہل سنت میں لوگوں کو بتاتے ہیں، انہیں آگاہ کرتے ہیں۔ وہی لوگ سچے کہلاتے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں جن کے ساتھ رب نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے، جن کے پیچھے ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہی کے پیچھے چلیں گے تو اللہ ہمیں صلہ بھی عطا فرمائے گا، رب ہمیں جزا بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم منافقین کے پیچھے چلے، اگر ہم جھوٹوں کے پیچھے چلے، اگر ہم کذاب اور مکاروں کے پیچھے چلے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں عذاب کریں گے، اور عذاب بھی کیسا کہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہمیں ملے گا، جو منافقوں کے ساتھ چلے گا، جو کذابوں اور جھوٹوں کے ساتھ چلے گا۔ منافق کون لوگ ہیں؟ قرآن اس کی تعلیم ہمیں دیتا ہے۔ رب اسی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ منافق کون ہیں، کہ جو حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ آتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور حضور سے کہتے ہم آپ کے ساتھ میں ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کی طرف سے ہیں، آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں ہم وہی تسلیم کرتے ہیں، ہم وہی مانتے ہیں۔ لیکن جب یہی منافق حضور کی محفل سے اٹھ کر اپنے گروہ میں جاتے تھے اور ان کی گروہ والے پوچھتے تھے کیا تم محمد عربی کے غلام ہو گئے ہو، کیا تم نے بھی ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہی منافق کیا کہتے تھے؟ قالوا انا معکم کے بعد کہتے انما نحن مستہزئون، ارے نہیں ہم ان کے ساتھی اور غلام نہیں، ہم تو بلکہ ان سے مذاق کرنے کے لیے گئے تھے، ان کا استہزاء کرنے کے لیے گئے تھے، ان کا مذاق بنانے کے لیے گئے تھے۔ لیکن اسی قرآن میں اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جو نبی کا مذاق اڑائے گا، جو نبی کے ساتھ استہزاء کرے گا، رب ان سے بہتر استہزاء کرنے والا ہے، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو، تو منافقین کی تعریف یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے اور ان کی زبانوں پہ بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں بغض و کینہ حسد ہو اور زبان سے وہ میٹھی باتیں کریں گے، یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ انہی منافقوں میں ایک منافق ہے جو کوفی کلیم ہے، جس نے ایک مسلمان کو کافر کہا ہے، وہ منافق ہے، بہت بڑا جھوٹا اور کذاب ہے، اس لیے کہ کسی مسلمان کو بنا تحقیق، بنا ثبوت اور بنا دلیل کے آپ کافر نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس منافق کے پیچھے چلنے والے لوگ قرآن کی آیت کے مطابق اپنی سزا سوچ لے کہ ان کے بارے میں رب نے کیا وعدہ وعید فرمایا ہے، ان کے بارے میں قرآن میں رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے کہ جو سچے ہوتے ہیں، جو سچوں کی جماعت ہوتی ہے، ان کے ساتھ چلیں گے تو دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے، دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر ہے۔ اور اگر منافق کے ساتھ چلیں گے، منافق کے پیچھے چلیں گے تو یاد رکھو دنیا میں بھی سزائیں دی جائیں گی، دنیا میں بھی عذاب الہی تم پر ڈالا جائے گا، اور قبر میں تو تمہارا خدا ہی خیر کرے، اللہ ہی رحم فرمائے۔ اس لیے کہ تمہارے دلوں میں کچھ اور چھپتا ہے اور تمہاری زبانوں پہ کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے کہ تم
مسलक आला हजरत का आड़ लेते हो, मसलक आला हजरत के पर्दे के पीछे तुम अपनी दुकान चलाते हो, और जा बजा कई जगहों पर जो तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, जो तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, जो तुम्हारी चमचागिरी और तुम्हारी चापलूसी करते हैं, तुम उन्हें मुसलमान ठहराते हो, और जो तुम्हारी चापलूसी और चमचागिरी ना करे, जो तुम्हारी गलतियां पकड़ कर तुम्हें आगाह करे, तुम उसे कहते हो ये मुसलमान नहीं है, ये सुन्नी नहीं है। क्या ये इस्लाम में मेरे नबी ने यही तालीम दी है, खुलफाए राशिदीन ने यही तालीम अता फरमाई है, बुजुर्गान दीन ने यही तालीम दी है, हुजूर सरकार ख्वाजे ख्वाजगा मुईन बेकसा सरकार गरीब नवाज ने यही तालीम दी है? क्या हुजूर मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदी सरकार आला हजरत ने हमें यही तालीम अता फरमाई है? नहीं मेरे दोस्तों, ये तालीम नहीं है। अपना है या पराया है, लेकिन अगर ईमान वाला है तो वो हमारे दिलों में है, वो हमारे सर का ताज है। अगर ईमान उसके दिल में महफूज है, उसने कलमे तैयबा पढ़ा है, उसके दिल में नबी की ताज़ीम व तकरीम मौजूद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा है, वो पराया नहीं है। और अगर उसके दिल में खुदा और रसूल की उल्फत और मोहब्बत नहीं है, तो खुदा की कसम वो हमारा नहीं है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को हुजूर आला हजरत के मसलक पर सच्चाई के साथ उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये ना हो कि खाली दिखावे के लिए मसलक का नाम लिया जाए, दिखावे के लिए हुजूर ताजु शरिया बदुर तरीका का नाम लिया जाए और अपने काम निकाले जाए, दुनिया हासिल की जाए। ये मरदूद क्या समझते हैं? इन मरदूदों ने क्या समझ रखा है? इन्होंने खाली अपने लिए दुनिया को हसूल बना रखा है, जबकि कुरान में अल्लाह फरमाता है कुल मताउ दुनिया कलील, कि कह दो ये दुनिया बहुत छोटी चीज है, तुम इसके पीछे क्यों भागते हो? ये कूफी कलीम दुनिया के लिए मसलक का इस्तेमाल कर रहा है, दुनिया के लिए हुजूर ताजु शरिया का इस्तेमाल कर रहा है, दुनिया के लिए मिल्लत का इस्तेमाल कर रहा है, और अपने चंद गिरोह और लोगों के साथ जिसको चाहता है जो कह देता है। ऐसा नहीं चलेगा, इसलिए कि मजहब व मसलक सबके लिए है। जो ईमान ले आया, जिसने कलमा पढ़ लिया, जिसने हुजूर की गुलामी को इख्तियार कर लिया, हुजूर की शान में कोई नाजेबा कलिमात नहीं कहता है, जिसके दिलों में मेरे आका की ताज़ीम व तौक़ीर मोहब्बत व उज़्मत व उल्फत अज़मत व उल्फत जिसके दिल में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा दोस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सर का ताज है। ये कुरान में रब ने इरशाद फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, कि बेशक जो लोग ईमान लाए वो तुम्हारे भाई हैं। कुरान तो हमें ये तालीम दे रहा है कि जो ईमान लाए वो भाई हैं। अल्लाह फरमाता है उनके साथ सिला रहमी करो, उनके साथ हुस्न सुलूक करो, उनके साथ अच्छाई से पेश आओ और अल्लाह से डरते रहो रब का, ताकि रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, रब का शुक्र अदा करते रहो। ये कुरान हमें तालीम दे रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ज़न्नल मोमिनून खैरा, कि मुसलमान मोमिन तुम्हारा भाई है, उसके बारे में अच्छे गुमान रखा करो, अच्छे ख्यालात रखा करो। लेकिन मेरे दोस्तों, ये कूफी कलीम ने क्या किया? एक मुसलमान को बिना तहकीक, बिना सबूत और दलील के काफिर बोल दिया और कहता है मैं उस पर कायम हूँ। जब हमने मुतालबा किया तो उसके चेलों और चमचों ने कहा कि आप किताबों में पढ़ लीजिए, सूफी साहब ने जिसको कहा है उसका कुफ्र खुल जाएगा। इन मरदूदों को मालूम नहीं है कि मुद्दई और मुद्दआ अलैह में फर्क क्या है। जिसने दावा किया है दलील भी वही देगा, जिसने दावा किया है सबूत भी वही पेश करेगा। कूफी कलीम ने एक मुसलमान को काफिर कहा है तो दावा भी कूफी कलीम ही पेश करेगा। ये उसी पर फर्ज है और ये उसी की जिम्मेदारी है। हम लोग सच्चों के साथ चले जिनका कुरान में हुक्म है, जिनके बारे में रब ने इरशाद फरमाया है कि सच्चों को सच का सिला दिया जाएगा और मुनाफिकीन झूठों को अजाब दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, हम और आप सच्चाई का साथ दें, सच के साथ चले। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को मजहब इस्लाम, मशरब हुजूर सरकार गरीब नवाज और मसलक आला हजरत पर मजबूती के साथ कायम व दायम फरमाए और मसलक आला हजरत की सच्ची पासदारी अता फरमाए। दिखावे की नहीं, रियाकारी की नहीं, बल्कि सच्ची पासदारी मौला हम तमाम लोगों को अता फरमाए। अल्लाह ताला हमसे नेक और अच्छे काम ले, बुरे और बद कामों से मौला हम तमाम लोगों को दूरी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।